الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی یعنی چوروں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان کے اندر چوری کرنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور مچا دیا، اہل محلہ جاگ پڑے اور ڈاکو گھبرا کر بھاگ پڑے۔ محلے والوں نے ان کا پیچھا کیا، ڈاکو آگے آگے بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، فوراً مسجد میں ڈاکو داخل ہو گئے اور جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنے لگے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں، اس کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ کہنے لگے کہ افسوس ڈاکو کہیں نکل گئے ہیں، چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار اپنے ڈاکو ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اگر ہم آج جھوٹ موٹ کی نماز والی صورت نہ بناتے تو ضرور پکڑ لیے جاتے۔ صرف جھوٹ موٹ میں ہم نے نماز کی صورت اختیار کی، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی، اور اس کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو اللہ پاک ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے اب وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، اس لیے میں آج سچے دل سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے کہ اے سردار، اگر آپ نے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ توبہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام ڈاکوؤں نے سچے دل سے توبہ کی اور ان کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگا۔ اب آئیے ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ سنیے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک خط میں اس عورت پر اپنے عشق کا اظہار کیا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ خط پا کر وہ پریشان ہو گئی، چونکہ شادی شدہ بھی تھی۔ کچھ سوچ سمجھ کر وہ خط اس نے اپنے شوہر کو دکھایا، اور اس کا شوہر مسجد کا امام تھا اور نہایت ہی پرہیزگار تھا اور سمجھدار بھی تھا۔ اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد یعنی بھروسہ تھا، لہٰذا اس خط کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا، یعنی کہ اب اپنے عاشق کو، وہ جو عاشق تھا اس کو اپنے شوہر کے کہنے پر دوبارہ اس نے خط لکھا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے بلا ناغہ 40 دن 5 نمازیں باجماعت ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس عاشق نے خط دیکھا تو اس عاشق نے پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہوتی چلی گئیں۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ چنانچہ اب اس عاشق نے اس عورت کو یہ پیغام دیا، محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑہا شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عنایت فرما دیا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے
اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی ایک دم یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم فی قولی، یعنی رب عظیم نے اپنے اس ارشاد میں بالکل سچ فرمایا ہے۔ کس میں؟ اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ واقعی میرے آقا کے غلاموں کے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ میرے رب کریم کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں، آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں بچ پا رہے، ہم پھر بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ رب کا کلام پھر معاذ اللہ جھوٹا ہم یہ کہیں گے؟ نہیں، وہ تو سچا ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، وعدہ خلافی، بے ایمانی، دھوکے بازی اور بد نگاہی، بہت سارے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود پھر ہم کیوں گناہوں سے نہیں بچ پاتے؟ گناہوں سے ہمیں نماز کیوں نہیں بچا پاتی؟ تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نماز ہی درست نہیں ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ سب سے پہلے تو قرات کو لے لیں۔ ہم نماز کے اندر جو نماز کا سبق پڑھتے ہیں، کیا وہ ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو جب تجوید کے ساتھ نماز کا سبق نہیں آتا تو بسا اوقات معنی ایسے بدل جاتے ہیں، نماز ٹوٹ ہی جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب نماز ہوگی ہی نہیں تو بتائیں وہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے بچائے گی؟ جیسے ایک بندہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے، کوشچن پیپر، اب سوال اور ہے، جواب اور لکھ کے آ جاتا ہے، تو کیا اسے پاس کر لیا جائے گا؟ کبھی بھی اسے پاس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو مطلوبہ سوال جواب ہے وہ تو اس نے لکھا ہی نہیں۔ اسی طرح تجوید کے ساتھ نماز کا سبق پڑھنا، اگر تجوید کے ساتھ اس کو آتا ہی نہیں ہے پھر وہ اس کی نماز تو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب اس کی نماز ہی قبول نہیں، پھر اس کا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے کیسے روکے گی؟ اسی طرح ہم دوسرا دیکھیں تو نماز کے مسائل، کیا ہمیں نماز کے مسائل آتے ہیں؟ طہارت کے، وضو کے، ہم آگے چلیں غسل کے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات، کیا یہ ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لا علمی کے باعث ہم اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا، تو یہ ہم سیکھیں۔ یہ دیکھیے، یہ بڑی اہم اور خاص عبادت ہے۔ نماز بہت اہم اور خاص عبادت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو، ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے، ہمیں بچائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں۔ اب یہ نہیں دیکھ بدیکھی، وہ ایسے پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی ویسے ان کی دیکھ بدیکھی پڑھ لی، نہیں، دیکھ بدیکھی نہیں، ہم نے بلکہ نماز باقاعدہ سیکھنی ہے۔ ہم نے نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، ہم نے قرات سیکھنی ہے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔ پھر آپ اگر بڑے سے بڑے گناہ میں بھی ملوث ہیں نا تو نماز آپ کو بچا لے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندے کے بارے میں آ کر بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن صبح کو اٹھ کے یہ چوری بھی کرتا ہے۔ اب چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اسے چھوڑ دو، یہ نماز پڑھ رہا ہے، ان قریب نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا تو اس بندے نے چوری کرنا چھوڑ دی۔ اب نماز کی برکت سے اس نے چوری کرنا چھوڑ دی، یعنی کہ
اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتا رہا اور اس عیب سے، بری بات سے اسے چھٹکارا مل گیا، بچ گیا، نماز اسے بچا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نماز کو پڑھیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ، اور دوسرا سیکھ کر پڑھیں، قرات سیکھیں، نماز کے مسائل سیکھیں، تاکہ ہماری نماز ہمیں فائدہ دے اور ہماری نماز قبول ہو، اور یہ نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ پھر نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ایک سجدہ نہیں کیا، بیٹھتے نہیں سیدھا یکدم دوسرا سجدہ، رکوع سے سیدھا کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اب ہماری 4 رکعتیں 2 منٹ کے اندر ختم ہو رہی ہیں، ہم کتنی سپیڈ سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر ہمارے، پھر آپ اندازہ لگا لیں مخارج کا، نماز کے سبق کا، مسائل کا عالم پھر کیا ہوگا۔ جو پھر فقط ایک ٹکرے ہی ہیں، تو ان سے پھر ہم بے حیا اور بری باتوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں نماز بے حیا اور بری باتوں سے روکے، اور روکتی ہے کیونکہ رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ بے شک میرے رب کا فرمان ہے، اور واقعی نماز روکتی ہے۔ لیکن کب روکے گی؟ جب ہم نماز کو درست طریقے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے مسائل سیکھ کر، اس کی قرات سیکھ کر، پھر انشاءاللہ یہ نماز ہمیں ضرور گناہوں سے باز رکھے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ قاری صاحبان سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، جہاں جہاں دعوت اسلام والے الحمدللہ سکھاتے ہیں تجوید و قرات کے مطابق نماز کے مسائل وغیرہ بھی اس کے علاوہ، تو ان کے پاس سیکھیں، اپنی نماز درست کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔